رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 6 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 2 شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفا باللہ، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا تھا نا کہ کفا کے بعد جب با آتا ہے تو کفا کے فاعل پر با داخل ہوتا ہے، یہ خلاف قیاس ہے۔ کفا باللہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، شہیداً، گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک متعین وقت نہ ہوتا۔ مسمى کا معنی وہ وقت جس کو نام دیا گیا ہے، تو جو جس چیز کو نامزد کر دیا جاتا ہے وہ متعین ہوتی ہے، اس لیے مسمى متعین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ وقت متعین نہ ہوتا، اگر ایک وقت متعین نہ ہوتا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، لام تاکید کے لیے، تو عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور عذاب آئے گا ان کے پاس، بغتتاً، اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، حالانکہ بات یہ ہے، حال یہ ہے کہ جہنم لَمُحِيطَةٌ، احاطہ کرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کا، وہ تو چاروں طرف سے گھیرنے والی ہے ان کو۔ یوم یغشاہم العذاب، یہ کس دن گھیرے گی؟ جس دن عذاب ان کو ڈھانپ لے گا۔ من فوقہم، ان کے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ رجل کی جمع ارجل، رجل پاؤں کو کہتے ہیں۔ ویقولو، اور اللہ کہے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے، یعنی ان کا عذاب چکھو تم۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، میری جو زمین ہے، واسعۃ، بہت کشادہ ہے، فاییا فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ فاعبدونی، یا محذوف ہے، ایایا میں بھی میری ہی کرو، اور فاعبدونی میں اسی کا تکرار ہے، میری عبادت کرو۔ کل نفس، ہر نفس جو ہے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ذاق یذوق، ذوقاً، چکھنا، اور اصل میں تھا نصر ینصر، ذوق یذوق، تو ذائقۃ ضاربۃ کی طرح اس میں فاعل۔ ہر نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے، اس لیے ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے۔ بوأ یبوئ تبویئا، کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے۔ مبوء ٹھکانے کو کہتے ہیں، تو سبح یسبح کی طرح باب ہے یہ۔ لنبوئنہم، ہم ضرور بضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے، من الجنتی، جنت میں سے، غرفاً، بالا خانوں میں۔ غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، غرف اس کی جمع، جو بالا خانے ہوتے ہیں نا، اوپر کے کمرے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان بالا خانوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، نعمہ فعل تعجب میں سے، اللہ گویا تعجب کر رہے ہیں، عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین اجر ہے۔ الذین صبروا، یہ وہ عمل کرنے والے تھے جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے۔ وکأی من دابۃ، اور کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں یا جانور ایسے ہیں، لا تحمل رزقہا، جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے ہیں۔ حمل یحمل، اٹھانا، تحمل مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ دابہ کا لفظ مؤنث ہے۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے ہیں۔ اللہ یرزقہا، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وایاکم، اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وسخر الشمس والقمر، اور کون ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا، تابع بنا دیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں؟ افَکَ یأفِکُ کا معنی پھیرنا، تو کہاں ان کو پھرایا جا رہا ہے اللہ سے ہٹا کے؟ اللہ یبسط الرزق، اللہ وہ ذات ہے جو رزق کشادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے قدر، یعنی تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا،
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس کے بعد زمین کو زندہ بھی کیا اسی پانی کے ذریعے، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد، بنجر تھی اس نے زندہ کر کے اس میں نباتات اگا دیے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، بہت آسان رکوع ہے، اس کا میں مختصر تفسیر کیے دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہی بات چل رہی ہے، صبر کی تلقین جو سورہ عنکبوت کا حاصل ہے، اور پھر اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن ان کو پڑھ کے سناتے رہیں آپ، اور قرآن پر جو اشکالات وارد ہو رہے تھے اللہ نے ان کا جواب دیا کہ یہ کیسے خود سے کتاب بنا سکتے ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کتاب کا نہ مطالعہ کیا، نہ کوئی کچھ لکھا انہوں نے، تو یہ رائٹر کیسے ہو سکتے ہیں اور ایسی بہترین کتاب کیسے لا سکتے ہیں۔ پھر یہ معجزہ مانگتے تھے تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب خود ایک بہت بڑا معجزہ، بلکہ بہت سارے معجزوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب۔ تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اتنے سارے دلائل دینے کے بعد آپ کہیں کہ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا نا تو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈرو، جواب تم نے اللہ کے سامنے دینا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جانتا ہے، تو میرے اور تمہارے عمل کو نہیں جانے گا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم میں حق پر کون ہے۔ اور یاد رکھو والذین آمنوا بالباطل، جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، چونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ باطل کو مانتے ہیں، جو باطل کو مانتے ہیں وہ پھر اللہ کا حقیقی معنوں میں اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ جب خسارے کی بات آتی تھی تو مشرکین اور باطل لوگ فوراً کہتے تھے عذاب لے آؤ بھئی آپ، پھر تو اللہ نے کیا فرمایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ اب عذاب میں جلدی مچاتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک متعین وقت نہ ہوتا جو قیامت کا دن ہے جس میں حساب و کتاب لیا جائے گا، جو اللہ کی طرف سے متعین ہے، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب آ جاتا۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے کہ بس تم مانگو تو فوراً عذاب ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جس پر بات ہو چکی ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، لیکن ایک بات ہے جب عذاب آئے گا تو اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کی حماقت دیکھو کہ یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کو گھیرنے والی ہے، ایسا عذاب آئے گا کہ بچ کے بھاگ ہی نہیں سکیں گے، اور عذاب بھی بہت بڑی نوعیت کا، جہنم کی آگ، یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو نا تو جو کر سکتا ہے کر لے، تو لگا دے 2-4 تھپڑ، تو اگلا ہنسے گا بولے گا تو تھپڑ کی بات کر رہا ہے، تجھے تو چاروں طرف سے گھیرا جائے گا اور تجھے تو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور تو تھپڑوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ اپنے نظام کے مطابق عذاب میں جلدی میں چاہ رہے ہیں، حالانکہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، جہنم جو بہت بڑا عذاب ہے، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کافروں کو گھیرنے والی ہے، چاروں طرف سے گھیرے گی، جو بہت بڑے نوعیت کا عذاب ہوگا۔ یوم یغشاہم العذاب، اور یہ اس دن ہوگا جب عذاب ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لے گا، من فوقہم، اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، یہ کنایہ ہے کہ چاروں طرف سے۔ ویقولوا، اور پھر اللہ ان سے کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو بدعمالیاں تم کیا کرتے تھے، یعنی ان کا عذاب چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا، صحابہ جو ہجرت کر رہے تھے یا ہجرت کی طرف جا رہے تھے، کچھ نکلنے والے تھے، کچھ جا چکے تھے، ان کو جو ٹینشنیں ہو رہی تھیں، اور کچھ مکہ میں تھے، مشرکین ایسا ظلم کر رہے تھے کہ ان کو بھی لگا تھا کہ ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہم دین پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو ملک چھوڑنے سے پہلے ظاہر ہے انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنی زمین سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت بڑی ہے، تو کیوں مکہ ہی کو تم نے پکڑا ہوا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں اگر تمہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو اللہ پہلے ہے، ملک بعد میں ہے، اپنی سرزمین بعد میں ہے، تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ٹھکانہ دے گی۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے نا کہ جو اللہ کے لیے نکلے گا اور قربانی دے گا، یجد فی الارض مراغمن کثیرا، بہت بڑی زمین پائے گا، یعنی ابھی تو ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین میں ٹھکانہ نہیں ہے، نکلو تو زمین بہت بڑی ہے، تمہیں ٹھکانے ملیں گے زمین میں، رزق بھی ملے گا، معیشت بھی ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا، آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت بڑی ہے، فیایا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ زمین چھوڑنے پر تو ہے تمہیں تکلیف ہو اور کہو کہ چلو ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی آ جاتے ہیں، تو ہم جو ہے زمین تو ہم چھوڑ نہیں سکتے اپنی۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں بھائی، عبادت چھوڑ دی تو اس کی تلافی نہیں ہے، زمین چھوڑ دی تو اور زمینیں بہت پڑی ہوئی ہیں دنیا میں۔
کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری بات یہ کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیا مطلب؟ آج نہیں چھوڑی، موت کے بعد تو چھوڑنی پڑے گی نا. کیا ان گھروں کو اور اپنی زمینوں کو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہماری خاطر چھوڑ دی تو ہم بدلہ دے دیں گے جنت میں، نہیں چھوڑی تو پھر بھی چھوڑنی پڑے گی. موت کے وقت سب کچھ چھوٹ جائے گا لیکن اس میں اجر نہیں ملے گا تمہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ان کو جنت میں بالا خانوں میں ٹھکانہ دیں گے. تو ہم تمہیں اس مٹی کے گھروں کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت کے بالا خانوں کا وعدہ کر رہے ہیں. تو کون سا سودا اچھا ہے؟ کیا اس چند دنوں کی زندگی میں اپنا وطن اپنا ملک کر کے وہیں اپنے دین کو بیچ ڈالنا یہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ بہتر نہیں ہے کہ قربانی دو، کل تو ویسے ہی زمین سے نکلنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور جنت میں گھر بنا لو؟ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو یورپ، امریکہ اور مغربی دنیا میں رہتے ہیں اور وہاں اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم جی ہمارے میرے پاس لوگ صبح شام آتے رہتے ہیں، جی ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، وہاں اسکول میں ہومو سیکچولیٹی سیکھ رہے ہیں، ہم ڈانٹ نہیں سکتے بچوں کو، کیس ہو جاتا ہے، مار نہیں سکتے، بچے ہی ہمارے باپ بن رہے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچے مرتد ہو گئے، آگے وہ مرتد نہیں ہوئے تو ان کی آگے اولاد مرتد ہو گئی. ایسے ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں. میں بیوی کو لے کر گیا، شرعی پردہ کرتی تھی، وہاں نائٹ کلبوں میں جا کے پہلے جاب کی اس نے، پھر جاب کرتے کرتے وہاں تو ماحول بہت آزاد ہے، پھر زنا پہ لگ گئی. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہوتے، بہت سے وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ خراب بھی ہو رہے ہیں. تو جس علاقے میں بھی آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہے آپ پر. ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ جی وہ ہم اتنے اچھے علاقوں کو چھوڑ کے کہاں جائیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے موت کے بعد بھی تو چھوڑنا ہی ہے نا، قبر بھی تو تمہاری بنے گی. تو دنیا میں چھوڑ دو، آخرت میں اللہ بہت اجر دے گا، لیکن دین تم نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر رہا مسئلہ معاش کا، کیونکہ مغربی دنیا سے لوگ جب ہجرت کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی معاشی تنزل کا شکار ہوں گے، غربت مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا. تو صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوتا تھا، ہم اپنا وطن چھوڑ کے جائیں گے مکہ کو، یہاں تو ہم صدیوں سے تجارت کرتے آئے ہیں، باہر کہاں ہمیں ٹھکانہ ملے گا؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ ہم جنت میں ٹھکانہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا بہتر اجر ہے. آگے رزق کی بات بھی اللہ کر رہے ہیں. الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں عمل کرنے والے جو صبر کیا انہوں نے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو یہاں وہ جاب مل جائے جو امریکہ میں تھی، اور یہاں وہ ماحول پیدا ہو جائے سکون اطمینان کا جو امریکہ میں تھا، تو پھر تو کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سارے امریکہ یہاں آ جائے گا. اصل بات تو یہ ہے کہ دین کے لیے آپ دنیا قربان کر رہے ہیں. تو جب دین کے لیے دنیا قربان کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. اگر اس دین میں وہی دنیا مل رہی ہے جو دین کے بغیر مل رہی تھی تو پھر قربانی کیا ہے؟ جیسے بینک مینیجر کہتا ہے اگر مجھے حلال میں اتنی تنخواہ مل جائے جتنی 8-10 لاکھ یہاں مل رہی ہے تو میں حرام چھوڑ دوں گا. تو بھائی پھر تو سبھی چھوڑ دیں گے، بہت ہی کم بدبخت رہ جائیں گے جو حرام کو اختیار کریں گے. تو اصل تو یہ ہے کہ حرام حلال کے لیے قربانی کتنی دی ہے آپ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ تھے جو صبر کرتے تھے، اپنے رب پہ توکل کرتے تھے کہ جو رب وہاں رزق دے سکتا ہے وہ وہاں بھی دے سکتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا وطن چھوڑ دیں گے تو رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہاں ہم کما سکتے ہیں وہاں کما نہیں سکیں گے، جیسے یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کو ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے تھوڑی گھومتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے روزی کا انتظام ہو جاتا ہے ان کے لیے. سارے جانور کے پاس اونٹ کی طرح خوراک اسٹور کرنے کا ذخیرہ نہیں ہوتا. سارے جانور کوؤں کی طرح خوراک کو پتھروں کے نیچے چھپا کے نہیں رکھتے، بلکہ پرندہ کیسے صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا میری لوکیشن کہاں ہے، جانا کہاں ہے میں نے. تو اللہ فرماتے ہیں سارے جانور تھوڑی اپنا رزق اٹھائے گھومتے ہیں، لیکن سب کو روزی ملتی ہے. ہاں جس کو اللہ ہی بھوک سے مارنا چاہے ایک حکمت ہو، ایک الگ بات ہے، تو اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، لیکن نارملی تو سبھی کو روزی مل رہی ہوتی ہے. تو تم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو تو اللہ تم سے کیسے روزی چھین لے گا؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ ان جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے. وہ سن بھی رہا ہے تمہاری فریادوں کو کہ تم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو، اور جانتا بھی ہے تمہارے حالات کو، تو تمہیں لاوارث نہیں چھوڑے گا وہ. پھر آگے اللہ اصل مضمون کی طرف آتے ہیں کہ اپنے دین کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے برحق ہونے کے، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. وہ دلائل کیا ہیں؟ ولا انسال تم، ان کافروں سے بھی جب تم پوچھتے ہو نا جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وسخر الشمس والقمر، اور کون ہے جس نے سورج اور چاند کو انسانوں کے کام میں لگا دیا، لیقولن اللہ، تو سب بیک زبان ہو کے کہیں گے اللہ، سوائے ان کے جو ملحد ہیں. فانا یوفکون، تو پھر یہ اللہ کو چھوڑ کے کہاں پھرائے جا رہے ہیں جب مانتے بھی ہیں کہ کریٹر اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں
تکوینی امور میں تو توحید کے قائل ہیں، الوہیت میں توحید کے قائل نہیں ہیں. یعنی اس میں تو سبھی جو بھی گاڈ کو مانتا ہے نا، ملحد نہ ہو، ایتھیس نہ ہو، جو بھی خدا کے وجود کے اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، تو اتنی بات تو سب مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں تکوینی امور. لیکن آگے معبود کہتے ہیں پھر اللہ کے علاوہ بھی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب مانتے ہو تکوینی امور میں اللہ ہی ہے تو پھر عبادت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کیوں ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ نے پھر اسی مضمون کا دوبارہ تکرار کیا کہ ہجرت کے بعد یہ خوف کہ کھائیں گے کہاں سے، رزق کے دروازے بند نہ ہو جائیں، تو اس کا پھر اللہ نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ چاہے گا تو مکہ میں بھی تمہارا رزق تنگ کر دے گا، چاہے گا تو ہجرت کے بعد اپنے شہر سے جب تم نکلو گے تو رزق کے دروازے کھول دے گا. تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو لہذا اس کے حکم کو فالو کرو، پھر جو تمہارے لیے بہتری ہوگی، جو مصلحت جس میں ہوگی، اللہ وہ کام کرے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اسی توحید کے مضمون کو، کہ یہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے. پہلا سوال کیا تھا؟ من خلق السماوات والارض، کون ہے آسمان و زمینوں کو بنایا اور سورج چاند کو تمہارے کام میں لگایا اس نے. اور اب دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ رزق بھی تمہیں کون دیتا ہے؟ تو رزق کی تنگی سے یہ تمہیں ڈراتے کیوں ہیں؟ یہ تو خود مانتے ہیں کہ بارشوں کا نظام اور یہ سارا زمین سے جو ہے تناور درخت نکالنے والی ذات، یہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اس کا مطلب رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے یہ فیملی پلاننگ والے بار بار کہتے ہیں نا بچے پیدا ہوں گے تو رزق کم پڑ جائے گا. تو ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ تو جو بھی عقل مند ہوگا بھائی یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ پیدا کرتا ہے. تو اس کا مطلب جب اللہ کا نظام ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ غافل نہیں ہے. تو دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے پہلے سے اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. آپ ظاہری اسباب کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو یہی انداز ہے قرآن کا یہاں بھی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوتا، سیب، انگور، انار کے باغات نکل پڑتے ہیں اس زمین سے. تو ان سے پوچھیں کہ کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ، کیونکہ میجورٹی خدا کو مانتی تھی اور آج بھی مانتی ہے. کہیں گے بھائی یہ تو کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے جو یہ کام کر رہا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کا بھی دو مطلب ہو سکتا ہے اس الحمدللہ کے لفظ کا. ایسے موقع پہ دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو جب اللہ قابل تعریف ہے تو تم اس کے لیے قربانی دو گے تو وہ رزق کے دروازے تم پہ کھولے گا. نہیں کھولے گا تو سمجھ لو اس میں کوئی مصلحت ہے، کیونکہ وہ قابل تعریف ہے، وہ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں الحمدللہ، کہ چلو تم نے اتنی بات تو مانی. یعنی کافروں کی دو قسمیں، ایک کافر تو ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ایک کافر وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا جائے زمین آسمان کس نے بنایا، سورج چاند ستارے کون چلا رہا ہے، اور کون ہے جو آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ کر رہا ہے. تو آپ کہو الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ تم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہو. ورنہ کچھ کافروں کی تو وہ قسمیں جو یہ بھی نہیں مانتی. تو اللہ کا شکر ہے تم اس بات کو مانتے ہو، تو پھر اگلی بات بھی مانو تم، یعنی اس کا تقاضوں پر بھی عمل کرو. اس کا تقاضا کیا ہے کہ الہ بھی وہی ہے اور اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے. بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. یعنی ان کی اس بات سے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ نے کوئی کریٹر ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، تو اس سے ایسا لگے گا بڑے عقل مند ہیں اور اب تو یہ اللہ کو مانیں گے بھی اور اس کے حکام کو فالو بھی کریں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کام عقل سے نہیں لیتے، یہ تو ان کی فطرت کی آواز ہے کہ ماننا پڑتا ہے مجبوراً کہ خدا ہے، کیونکہ خود بخود تو یہ کائنات بن نہیں سکتی، اتنا خوبصورت نظام بن نہیں سکتا. یہاں تو آ کے یہ بھی ہتھیار ڈال کے کہتے ہیں بھائی کوئی کریٹر ہے. تو لیکن پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے کہ جب ہے تو اس کو مانو، اس کی توحید کے قائل ہو، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. اس نے جس کو حلال کہا اس کو حلال سمجھو، اس نے جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. یہاں آ کے ان کی عقل ناقص ہو جاتی اور عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ رکوع بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اگلے رکوع کی طرف اور آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ عنکبوت کا آخری رکوع، یعنی سورہ عنکبوت کا رکوع نمبر 7 اور آخری رکوع، اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 3.
اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو، ایک لہو و لعب، یہ لفظ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، یہ بہت زیادہ سیریس لینے والی چیز نہیں ہے۔ لہو کہتے ہیں جس کو انسان بطور کھیل کے اختیار کرے، جس کو سیریس نہ لے، جس کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ جائے۔ الہاکم التکاثر میں یہ لفظ آیا نا، الہا یلہی الہاءً، یہ بھی لہو سے نکلا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے غافل کر دیا۔ تو کھیل بھی انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اس لیے ہر کھیل کو بھی لہو کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے کھیل اسلام میں جائز بھی نہیں ہے، الا یہ کہ اس سے کوئی مصلحت ہو، کوئی فائدہ ہو اس میں۔ لعب کہتے ہیں کھلونا، وہ چیز جس سے کھیلا جائے۔ العوبہ کھلونے کو کہتے ہیں، لعب کھیل کو ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی دل بہلانے والی چیز۔ تو لہو کا مطلب آپ کھیل سے کر سکتے ہیں، لعب دل بہلانے والی چیز، جیسے العوبہ کھلونے کو کہتے ہیں جس سے بچہ دل بہلاتا ہے۔ تو اس کا آسان ترجمہ ہے کھیل تماشا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا جو گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل یہ زندگی ہے، حیوان حیات سے نکلا ہے زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ، تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین سے مراد عبادت اور دعا، یعنی دعا صرف اس اللہ سے مانگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ نجات دے دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اچانک یہ لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ یعنی لام یہاں عاقبت کا ہے، انجام والا لام، علت والا لام نہیں ہے۔ یہ علت کے لیے بھی آتا ہے نا، وجہ بیان کرنے کے لیے، تو یہ انجام بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں نہیں کریں گے کہ اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور شرک کی مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناشکری کریں، نہ، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں ان کے ناشکرے ہوتے ہیں، کیونکہ مشرک ناشکرہ ہے، اس کے نتیجے میں ان کا شمار ناشکرے لوگوں میں ہوتا ہے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور یہ اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ مزے اڑاتے رہیں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا یعنی لِيَكْفُرُوا وَلِيَتَمَتَّعُوا، تو تاکہ دنیا کے چند ٹکے حاصل کر لیں، اور فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور حرم کے ارد گرد جو دنیا آباد ہے وہاں سے لوگوں کو اچکایا جاتا ہے، یہ مار دھاڑ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ملک بدر کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں لوٹ مار مچی رہتی ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لے کر آتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر۔ افطرا کا معنی ہی جھوٹ باندھنا، کذبا اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں، افطرا کا معنی صرف باندھنا رہ گیا، جھوٹ کا لفظ اس سے نکل گیا، جھوٹ کے لفظ سے یہ مجرد ہو گیا، خالی ہو گیا، تو کیونکہ کذبا کا لفظ صراحتاً آ رہا ہے، اگر کذبا کا لفظ صراحتاً نہ آتا تو صرف افطرا علی اللہ کا معنی بھی جھوٹ باندھنا ہی تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق، یا حق کا انکار کرے، لما جاءہ، جب وہ حق اس کے پاس آ جائے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثون ٹھکانہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ کوشش کریں گے، فینا ہم میں، یعنی ہمارے راستے میں، فی سبیلنا، سبیل معذوف ہے، لنہدینہم سبلنا، سبیل کی جمع سبل، ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، لام تاکید کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، اب میں اس کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں۔ سورہ عنکبوت کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ اس رکوع کو شروع کرتے ہیں، یہ رکوع میں بار بار بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ نے نہیں بنائے رکوع، یہ تو بعد میں قاریوں نے اپنی آسانی کے لیے رکوع بنائے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ پچھلا رکوع اور اگلے رکوع میں کوئی مناسبت ہو، آیتوں میں مناسبت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پچھلے رکوع کی کچھ باتیں اگلے رکوع میں ختم ہو رہی ہوں اور اس سے اگلے رکوع کی کچھ باتیں اس پچھلے والے رکوع میں ہوں، یہ تو ہم اپنی آسانی کے لیے رکوع میں قرآن کو تقسیم کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے صورتوں کی تقسیم ہے،
رکوعات کی تقسیم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس طرح پارے بھی ہم نے خود بعد میں کسی قاری نے 30 دنوں پہ قرآن کو ڈیوائڈ کیا برابر برابر، تاکہ 30 دن میں قرآن ختم کرنا آسان ہو، تو یہ پارے بھی اللہ کی طرف سے تقسیم نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل تماشا۔ کیا مطلب؟ ہجرت کی بات چل رہی ہے، مصیبتوں کی بات چل رہی ہے، رزق کی تنگی کی بات چل رہی ہے کہ دین پر عمل کریں گے، رزق کی تنگی ہو جائے گی، ملک بدر ہونا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا جس کے تم تھوڑے دنوں اپنے ملک میں رہ کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یہ دنیا تو ایک لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ آپ یہاں کتنی بھی ترقی کر لیں، مر کے سب ختم۔ آپ یہاں کیسی ہی مصیبتوں میں ہو گئے تو بھی مر کے ساری مصیبتیں ختم، تو اس کو اتنا فری کیوں کرا رہے ہو؟ اصل کیا ہے؟ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل آخرت ہے جو حقیقی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ابھی نہیں جان رہے، مرنے کے بعد جان لیں گے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اب اللہ ایک الزامی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ الزامی دلیل کہتے ہیں کہ آپ حقیقی دلیل سے تو نہیں مانتے، لیکن ہم آپ ہی کے عمل کو آپ کے خلاف حجت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ توحید نہیں مانتے، لیکن جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو دین کو خالص کرتے ہوئے، دعا اور عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ خالص کا یہ مطلب یعنی خالص کر دیتے ہیں اس کو دوسرے معبودوں سے۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ جو کھوٹ سے پاک ہو۔ تو یہ مختصر ہے، دوسرے مقام پر اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب ان کو طوفان گھیر لیتا ہے اور ان کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے یہ بت ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ اللہ ہی بچائے گا ہمیں، تو فرمایا وہاں کیوں پھر خدا کو مانتے ہو؟ فلما نجاہم من البر، بس جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے اگر چاہے، ورنہ بعض دفعہ اللہ ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ اذا ہم یشرکون، اچانک پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس وقت تو کہتے ہیں بھئی اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس لیے بتوں کو نہیں پکارتے۔ جب نجات ملتی ہے تو پھر اس کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، کبھی انسان طوفانوں میں ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی بچ جاتا ہے، تو اس دفعہ ہم بچ گئے، تو لہذا پرانی اپنی اسی ڈگر پہ اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ سب بھول جاتے ہیں، پھر بتوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا، اگر یہ سب نیچرل تھا تو پھر اس وقت بھی اللہ کو نہیں پکارتے؟ کیوں چیخو پکار مچائی ہوئی ہے؟ جتنے بھی سیکولر لبرل لوگ ہیں ہم نے دیکھا جب موت کا خوف ہوتا ہے نا تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ۔ فرمایا مخلصین لہ الدین لیکفروا بما آتیناہم، کیوں شرک کرتے ہیں؟ جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے نعمت کی کہ ان کو بچایا اور رزق دیا، ہم نے اس کی ناقدری ہے کہ جو دینے والا ہے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا جن کا رزق میں اور تمہیں عذاب سے بچانے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور یہ سب اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا کے کچھ فائدے ہوں، کیونکہ اگر توحید پہ قائم رہے تو رشتہ دار بائیکاٹ کریں گے، معاشرہ بائیکاٹ کرے گا، سوسائٹی بائیکاٹ کرے گی، ملک چھوڑنا پڑے گا، تو اس لیے دنیا کے چند مزے اڑانے کے لیے اسی اپنی پرانی ڈگر پہ قائم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مزے اڑا لو، فسوف یعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، پہلے یہ بات گزر چکی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مکہ سے نکال دیے جائیں گے اگر ہم اسلام لے آئے، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ نے اسی بات کا تکرار کیا کہ حرم کو امن والا ہم نے بنایا، اور مشرکین کے لیے بھی نعمت ہے کہ تم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہو لڑائیاں ہو رہی ہیں، فساد ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو ایک بھیڑ چال تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ذرا سا کوئی طاقتور ہوتا دوسرے ملک پہ چڑھ دوڑتا تھا، اور بادشاہ عوام پہ ظلم کرتے تھے، پھر دوسرا قبیلہ اس قبیلے کے لوگوں کو اٹھا کے لے گیا، جلا وطن کر دیا، غلام بنا دیا۔ لوگ اپنے ملکوں میں آرام سے ٹھہر نہیں سکتے تھے، حرم کا سب احترام کرتے تھے۔ تو اللہ ایک مشرکین مکہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حرم کا احترام ہو رہا ہے یہ تو اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان بھگوانوں اور بتوں کی وجہ سے تھوڑی ہو رہا ہے احترام۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج ہم عرب کو کیا کہتے ہیں، بھائی تمہیں جو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، تو تم اگر اسلام پہ نہیں چلو گے، تم دولت کے پیچھے بھاگو گے، تو تمہاری کیا ویلیو رہے گی دنیا کی نظر میں؟ مکہ اور مدینہ کی بیس پہ تمہیں عزت ملی ہے، تو جو مکہ اور مدینہ کا جو دین تھا، جو مذہب تھا، اس کو دنیا میں نافذ کرو، اس کو عرب میں نافذ کرو۔ تم اگر انہی طریقوں پہ چلو گے جس پہ کافر چل رہے ہیں، عیاشی کے راستے پہ چلو گے، تو اس بیس پہ تمہیں تھوڑی کوئی عزت دے گا، وہ عیاشی تو باہر بہت زیادہ ہے۔ تو یہی انداز اللہ اختیار کر رہے ہیں مشرکین مکہ کو
مشرکین مکہ کے سامنے کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، ان بتوں کا گھر تھوڑی ہے، اور اس بیت اللہ کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہاری ایک عظمت ہے، اس جگہ کو امن والا بنایا ہے، کوئی لڑتا بھڑتا نہیں ہے خاص حدود حرم میں، تو کیا اس نعمت کو دیکھتے نہیں ہو تم؟ تو اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہوا، یتخطف الناس من حولہم، اور اس کے ارد گرد کے جو بستیاں ہیں، یعنی ارد گرد سے مراد پوری دنیا میں جو آبادیاں ہیں، یتخطف الناس، لوگ اس سے اچک لیے جاتے ہیں، شب خون مارا جاتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں، گرفتاریاں کر کے لوگوں کو ملک بدر کیا جاتا ہے، افبالباطل یؤمنون، تو کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو؟ اور اللہ کی نعمتوں کا، وہ بنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو، یعنی باطل جو خدا کو نہیں مانتے تم بھی انہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہو، اور جس اللہ نے تمہیں یہ حرم کی نعمت دی ہے اس کے تم انکار کرنا شروع کر دیا، اس کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، اس کی نعمت کی قدر تو یہی ہے کہ صرف اسی کو مانو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، اور بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جیسے تم جھوٹ باندھتے ہو کہ ان بتوں کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں، اللہ ہمارے طرز حیات سے خوش ہے، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ سب سے بڑا ظالم کا مطلب کیا، جس گناہ کے لحاظ سے بڑا ظالم قرار دیا جا رہا ہے اس گناہ میں، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، کیا مطلب؟ جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے، ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، کوئی اپنے باپ پہ جھوٹ باندھ دیتا ہے، کوئی ماں پہ جھوٹ باندھ دیتا ہے، کوئی اپنے استاذ پہ، کوئی کسی پہ، تو ان ظالموں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، بغیر دلیل کے اللہ کی طرف حلال حرام کی نسبت مت کرو۔ او کذب بالحق لما جاء، یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کا انکار کر دے، تو حق کے انکار کرنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو بتاؤ کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، کیا سزا ملنی چاہیے ان کو؟ یہی سزا عقل کہتی ہے کہ ان کو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے اس مضمون کو جو سورہ عنکبوت میں شروع کیا تھا، ایک آیت پہ اللہ نے ختم کیا اس خلاصے کے طور پر، کہ میں نے یہ جو رکوع شروع ہوا تھا، سورج شروع ہوئی تھی اسی پہ نا، کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا ہے، تو آزمائشیں تو ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ تو اب اللہ نے تسلی کے ساتھ ایک آیت کو ختم، اس سورت کو ختم کیا کہ اگر تم ہمارے راستے میں آزمائشیں اٹھاؤ گے ہم تمہارے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، فینا یعنی ہم میں، یعنی ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی۔ دیکھیں یہاں لنہدینہم کا مطلب سیدھا راستہ دکھانا نہیں ہے، بلکہ سیدھے راستے پہ چلانا، یعنی ہم ان کو ان راستوں پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے راستے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کا راستہ تو ایک ہی ہے، صراط مستقیم ہے، تو یہاں اللہ نے بہت سارے راستے کیوں کہے؟ دیکھیں اللہ کا اصل راستہ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توحید کا راستہ، نیک اعمال، برائیوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا اور فرائض واجبات کو پورا کرنا، یہ ہے ایک ہی راستہ۔ لیکن مختلف اعتبار سے یہ مختلف راستے ہیں، کسی کے لیے نیکی صدقہ خیرات ہے، کوئی جو ہے وہ تہجد کا پابند ہوتا ہے، کوئی، یعنی مختلف خیر کے مختلف طریقوں کو اللہ نے اپنے راستوں سے تعبیر کیا ہے، مختلف یعنی خیر کے مختلف راستے۔ تو جو بھی اللہ کے ہاں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے راستے، خیر کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، اس کو اچھے اعمال کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے، یعنی اس کا نظریہ بھی کلیئر ہوتا چلا جائے گا اور عمل کی موٹیویشن بھی ملتی چلی جائے گی اس کو۔ اور جو اللہ کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاتے، عیاشیوں میں پڑتے ہیں، تو ان کے لیے گمراہیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، بیسیوں راستے ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بیسیوں راستے سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آیت کا، ورنہ اصل راستہ تو اللہ کا ایک ہی ہے، تو اسی کو کبھی سبیل سے تعبیر کیا ایک راستہ، اور اس راستے کی شاخیں بہت ساری ہیں تو اس کو سبل سے تعبیر کیا۔ تو لنہدینہم سبلنا کا مطلب کیا؟ ہم ان کو اپنے راستوں کی توفیق دیں گے، اس طور پر کہ عمل کی بھی توفیق ملے گی اور ان کے نظریات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے جو اللہ کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تبھی تو ہمیں دیکھیں نفلی روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم ٹینشن اٹھائیں اللہ کے لیے، کچھ قربانیاں دیں، جہاد ہے اور بہت سارے شریعت کے احکام جن پر صحابہ نے عمل کیا، تو ان کو ایمان میں شرح صدر ہوتا چلا گیا، خیر کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گئے۔ آج آپ جتنے نیک ہیں کل اور زیادہ نیک ہو جائیں گے، تو اللہ کی طرف راستوں میں آپ چلتے چلے جائیں گے۔
اور بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اپنے راستوں سے مراد ہے جنت کے راستے، کہ ہم ان کے لیے جنت کے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو جنت کے راستے بھی یہی خیر کے راستے ہیں کہ صدقہ خیرات کا راستہ، نمازوں کا راستہ، تہجد کا راستہ، حسن سلوک کا راستہ، یہ سارے جنت کی طرف جانے والے بے شمار راستے ہیں، جو حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کا راستہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ عمل کو اچھا کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو تم اس راستے میں اکیلے نہیں ہو، لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم تنہا ہو گئے، تو تنہا مت سمجھو، بلکہ جو بھی نیک عمل کرے گا سوسائٹی میں ہو سکتا ہے وہ تنہا ہو جائے، لیکن اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری سورہ عنکبوت ختم ہو گئی۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ روم۔ وقت ہمارا تھوڑا سا رہ گیا۔ سورہ روم کے پہلے رکوع کا ترجمہ اس میں ہو سکتا ہے، اب ترجمہ الحمدللہ بہت آسان ہے، میں ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں، پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ روم کی تفسیر شروع کروں گا۔ تو سورہ روم کا پہلا رکوع اور 21ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، غلبہ فعل مجہول ہے، فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، دنا یدنو، دنون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ادنا اس میں تفضیل ہے، ادنو تھا اصل میں، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، یعنی مدینہ سے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ قریب جو زمین تھی، جو رومی زمین ہے، وہ مغلوب ہو گئی، یعنی وہ فتح کر لی گئی۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور رومی لوگ اپنے غلبے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، عنقریب غالب ہو جائیں گے، یعنی اس بات کے بعد کہ رومیوں پر غلبہ ہو گیا دوسروں کو، عنقریب رومی دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن ایسا ہوگا، یعنی رومی جس دن غالب آ جائیں گے، یفرح المؤمنون، مومنین خوش ہو جائیں گے اس دن، بنصر اللہ، یہ اللہ کے مدد سے ایسا ہوگا۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست غالب اور رحمت والا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیا میں ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا میں سے جو ظاہر ہے، ظاہر دنیا، اوپر کی دنیا، اس کو جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کا مطلب کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک متعین وقت تک کے لیے پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں بہت سے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات سے، لَكَافِرُونَ، کافر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، پھر دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، یہ لوگ زیادہ شدید سے تھے ان لوگوں سے قوت کے اعتبار سے۔ اثار الارض، زمین کو انہوں نے بویا تھا، یعنی آباد کیا تھا نباتات کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے۔ وعمروہا، اور زمین کو آباد کیا تعمیر کے اعتبار سے، یعنی دونوں اعتبار سے انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ اکثر مما عمروہا، اس سے زیادہ، مما تھا اصل میں، عمروہا جتنا آباد انہوں نے زمین کو کیا ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے تھے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہی تھے اپنی جان پہ ظلم کرنے والے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، یہ السوء جو ہے کانا کا اسم ہے، سوء کا معنی برا، انجام برا، یعنی العاقبۃ السوء۔ اسوأ کی مؤنث سوء آتی ہے، اسوأ کی مؤنث آتی ہے سوء، جیسے اضربو کی ضربہ، تو یعنی برائی کو کہتے ہیں نا سوء کا لفظ، تو کانا کا اسم ہے سوء، یعنی عبارت یوں ہے، کان السوء، برا تھا، عاقبۃ الذین اساءوا، جو لوگ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام، یعنی برا تھا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کیا، تو یوں عبارت بنے گی، کان السوء، تھا سوء یعنی برا تھا، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام، اساءوا جنہوں نے برا کیا۔ تو آسان ترجمہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے برا کیا، برے اعمال کیے، ان کا انجام برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، کیوں برا ہوا؟
یہاں لام محذوف ہے، لِأَن کذبوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہمارا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ روم کا پہلا رکوع اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 4، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔